السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء
ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے جینے کے لیے بامقصد زندگی عطا کی ہے۔ اور اس نے یہ سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا ہے، اے اہل ایمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارے اموال کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر، کہیں یہ تمہیں برباد نہ کر، کہیں یہ تمہیں ہلاک نہ کر۔ کیا؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت جو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر آپ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آپ خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے ہیں۔ خرچ کرو جو میں تم کو رزق دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت کا وقت آ جائے، اور جب موت کا وقت عام پہنچے، موت تمہارے دروازے پہ دستک دے اور تم کہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ آجا لم پہ بھی تنوین ہے، قریبن پہ بھی تنوین ہے، تھوڑا سا وقت اور چاہیے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک اعمال کر کے اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ میرے جینے کا مقصد تیری عبادت تھا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں لام تاکید کا لگا کر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی کو مہلت دوبارہ نہیں دے۔ کب دی تھی زندگی؟ کسی کی 30 دہائیاں ہیں، کسی کی 40، کسی کی 60، کسی کی 80 دی تھی یہ مہلت۔ آپ نے اس مہلت سے، اس زندگی سے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تاخیر نہیں کی جاتی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ درود و سلام صحابی نبی پر، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے اور وقت کو مینج کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر وقت کی حفاظت کیجیے، وقت کو برباد نہ کیجیے۔ یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، ذرا خیال کیجیے، ذرا دھیان کیجیے، ذرا بھائی توجہ سے زندگی بسر کیجیے، کہیں پھسل نہ جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے، یہ وقت ہے۔ محترم سامعین حضرات، 2022 سن عیسوی کے لحاظ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک 2022 چل رہا ہے، اور یہ 22 کا آخری لمحات ہیں، آخر والا دن آنے والا ہے۔ اس کے بعد 2023 شروع ہونے والا ہے۔ میں نے آج کے لیے، میں نے آئندہ سال جو گزارا ہے، اس میں جو میرے پچھلے 30 سال گزر چکے ہیں، اس میں میں نے کیا کیا ہے؟
ہم سب نے کیا کیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اور اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے اس وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کدھر جانا چاہیے تھا، میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے آگے جانا چاہیے تھا، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ حضرات، اس دورانیے کو وقت کہتے ہیں، اس دورانیے کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ شمس و قمر کا یہ جو نظام ہے رب العالمین نے بنایا ہے، سورج کے لحاظ سے 2022 ہے، اور قمر یہ چاند مہینوں کی گنتی کے حساب سے آتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے حساب کتاب لیل و نہار کو گن سکیں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی کلام قرآن مجید کو پڑھا، میں نے مطالعہ کیا، اور میں اس کے ساتھ آپ کو اس کا نچوڑ دے رہا ہوں، مدد دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا ہے، ہر چیز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ بچپن کا مخصوص وقت ہے، ہر وقت بچپنا نہیں رہتا۔ جوانی کا ایک مخصوص وقت ہے، ہر وقت جوانی نہیں رہتی۔ بڑھاپے کا ایک مخصوص وقت ہے، ہر وقت تک بڑھاپا نہیں رہتا۔ زندگی کا ایک مخصوص وقت ہے، ہر وقت زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سورج کے آنے کا ایک وقت ہے، ہر وقت سورج نہیں رہتا۔ رات کے آنے کا ایک وقت ہے، ہر وقت رات نہیں رہتی۔ ہر چیز کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اللہ رب العزت نے مخصوص کر دی ہے۔ سنیے، رمضان کے روزوں کے لیے رمضان مخصوص کر دیا، حج کے دنوں میں حج مخصوص کر دیا، اور صبح و شام یہ جو دن چل رہا ہے، آج کا دن، اس دن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو مخصوص کر دیا۔ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ جتنا بھی دل تقوی والا ہو، جتنا بھی دل خشیت الہی والا ہو، جتنا بھی دل اللہ سے ڈر جانے والا ہو، سمجھے کہ اس نے ساری زندگی عبادت کی ہے، لیکن وہ کہے کہ میرا یہ جو حج ہے، میں حج کے دنوں میں حج تو نہیں کر سکا، 9 مہینے میں ادھر مکہ میں عرفات کے میدان میں صفا مروہ کی دوڑ میں مطاف میں طواف کرتا رہوں، کیا حج کا ثواب پالے گا؟ 9 مہینے اس نے مخصوص وقت میں عبادت نہیں کی، وہ حج کے ثواب کو نہیں پہنچا۔ سارا سال بندہ روزے رکھتا رہے، رمضان کے مہینے سے روزے رکھنے سے پیچھے رہ جائے، کیا وہ رمضان کے روزوں کے برابر ثواب پالے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب، اگر وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے پیچھے رہ جائیں، وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو نہ پہنچ سکے، کیا وہ ادا کر لیں گے نماز کو؟ وہ بر وقت ادا نہ کی گئی نماز قضا ہے، ادا نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ صحیح طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اوقات کو مینج کرنا چاہیے۔ یہ جو دن رات کا دورانیہ ہے، یہ حالیہ دورانیہ ہے، آج کا دورانیہ ہے، کل کا نہیں۔ اور میں سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھا دوں، کتنے ہی میرے نوجوان ہیں، آج نوجوانوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ 2022 کا الوداعی دن ہے، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، ایک اور اینٹ گر گئی ہے دیوار حیات سے۔ 2023 کی آمد ہے، پتہ نہیں کسی کی زندگی میں 2023 کا سورج طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس بات کا کسی انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کو مستقبل کہتے ہیں، اور جو پیچھے ہم کر چکے ہیں، گزار چکے ہیں، اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جو حالیہ دور گزار رہے ہیں اس کو موجودہ دور کہتے ہیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، مجھے آج کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے۔
جو ہو گیا ہے وہ سو ہو گیا ہے، وہ آنے والا نہیں ہے۔ سدا دورہ دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں ہے۔ جو منہ سے بات نکل جائے وہ واپس نہیں آتی، جو منہ سے بات نکل جائے وہ واپس نہیں آتی۔ نہ وہ تمہاری بات ہے نہ وہ میری بات ہے، جو منہ سے نکل گئی ہے وہ کسی اور کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ جو تیر کمان سے نکل جائے وہ میرا نہیں ہے، جو وقت ہاتھ سے نکل جائے وہ میرا نہیں ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے میرے نوجوان ہیں جن کو کہیں کہ نمازیں پڑھیں، آج فجر پڑھنی ہے، آج ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنی ہے، کہ کل پڑھ لیں گے، کل مردوں کا دن ہے، تمہارا دن نہیں ہے۔ آج جمعہ ہے، کل آپ ہفتہ دیکھیں گے، پرسوں آپ اتوار کو دیکھیں گے، آگے دن سوموار آئے گا، جمعہ نہیں آئے گا۔ جس دن جمعہ ہوگا اسی دن جمعہ ہوگا۔ مجھے جمعہ کو جمعہ والے دن ادا کرنا چاہیے، مجھے فجر کو فجر کے وقت ادا کرنا چاہیے، ظہر کو ظہر اور عصر کو عصر کے وقت ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال کیجئے، دھیان کیجئے، وقت کو برباد نہ کیجئے۔ کتنی ہماری زندگی کے ایسے ایام ہیں جو لوگوں کی، دوستوں کی، بھائیوں کی، قبیلے کی، کنبے کی چغلیوں میں گزر چکے ہیں، ضائع ہو گئے۔ کتنے ایسے ایام ہیں، کتنے ایسے گھنٹے ہیں، کتنے ایسے منٹ اور سیکنڈ ہیں جن کا حساب نہیں ہے۔ میں اور آپ غیبتوں میں، مذاق میں اور پھوتوں میں گزار دیتے ہیں اس ٹائم کو، ماضی کے قصے چھیڑ دیتے ہیں اس ٹائم کے۔ اگر کریلے گوشت کی بات چھڑ گئی ہے ماؤں بہنوں کے ہاں تو وہ سارا دن تبصرے کریلے گوشت پہ گزر جاتے ہیں۔ وقت کو برباد کیا جا رہا ہے، وقت نہیں برباد کیا جا رہا، اپنی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سورج ڈوب رہا ہے، یہ سورج نہیں ڈوبا، یہ تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ تیری زندگی کا آج دن ڈوب گیا ہے۔ یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ سال یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا بلکہ تیری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ اے حضرت صاحب انسان، اپنے آپ کی فکر کر، اپنے حال کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال۔ قرآن مجید کا میں نے مطالعہ شروع کیا تو مجھے قرآن نے 25 سالہ زندگی تک نچوڑ دیا۔ کہا پہلی زندگی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اور انسان بچہ ہوتا ہے، ابھی دودھ پینے والا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی پہ کھیلتا اور باپ کے شانوں پہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی میدانوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی مسجد میں، کبھی گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے 10 یعنی زندگی کا پہلا حصہ جو 10-12 سال کا ہے وہ کھیل میں گزر جاتا ہے۔ جب یہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو قرآن مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تماشے جہاں لوگ ہجوم زیادہ ہوتا ہے، تماش بین لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ کھیل کود تماشے میں اپنا دوسرا زندگی کا حصہ گزار دیتا ہے جس کو لڑکپن کہا جاتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ابھی جوانی کی دہلیز پہ اس نوجوان نے قدم رکھا ہے تو بننے میں، سنورنے میں، خوبصورتی میں اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ 25 سال تک یہ اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو امتحان والے کہتے ہیں بھائی 3 گھنٹے تیرے پاس مدت ہے، اس مدت میں پرچے کو حل کرنا ہے۔ یہ وقت کو ضائع کیے بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، وقت ضائع کیے رہتا ہے۔ جب وقت کمرہ امتحان میں ممتحن وہ پرچہ لینے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ابھی تک اس نے اول آخر سے کچھ نہیں لکھا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کیفیت بن چکی ہے۔ میرے اور آپ کے ماہ و سال گزر رہے ہیں، اس حال میں گزر رہے ہیں کہ جس طرح وہ کمرہ امتحان میں ناکام، نکارہ، سست آدمی جس نے اپنی تیاری نہیں کی، اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، اسی طرح میں اور آپ بھی اپنے دنوں کو گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ پھر کہیں کہ اللہ مجھے مہلت دے تو اللہ فرماتے ہیں
اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی کہ تو اس میں نصیحت کو حاصل کر سکتا؟ یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، اتنا روتا ہوا نظر آئے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ایک مہلت تو دے، اب جہنم کی وادی سے اس غیر سے نکال تو دے، اس دکھ اور بربادی سے ایک دفعہ تو مہلت دے، ہم ایسے عمل کریں گے جو پہلے نہ کیے تھے۔ اللہ جو چیز تو حکم دیتا ہے وہ کرتے نظر آئیں گے۔ کبھی یہ باویلے کرتا ہوا اس طرح نظر آئے گا جس نے اپنی زندگی کے اوقات کو، قیمتی ایام کو برباد کیا ہوگا، دوستوں کی محفلوں میں، یاروں کی محفلوں میں، نماز کے وقت کو ضائع کیا، چوک چراہوں کی زینت بنا، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، نظریں جمائی اور اپنی آنکھ کو غیر محرم عورتوں کی طرف پھیرا اور اپنے وقت کو برباد کیا، اپنی جوانی کو برباد کیا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، یہ روتا ہوا نظر آئے گا، چیختا ہوا نظر آئے گا اور یہ کہے گا یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ان دوستوں کی مجلس نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے، میرے 2022 کے سال کو ضائع کر دیا ہے، میرے اس سال کے امتحان کو ضائع کر دیا ہے، مجھے پیچھے کر دیا ہے، ہائے کاش میں ان کو اپنا دوست تک نہ بناتا، ان کے ساتھ یاری تک نہ لگاتا، ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹ نہ کرتا، ان کے ساتھ فیس بک پہ وقت نہ گزارتا، ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کو، قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرتا۔ یہ روتا چلاتا نظر آئے گا، یہ چلانا، رونا، وغیرہ کرنا اس کا کسی کام نہیں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج میں نے تجھے بھلا دی ہے جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ حضرات، کب تک ہم برداشت کریں؟ یہ جملہ بھی میری اور آپ کی زبان پہ آتا ہے۔ چھوٹا ملازم ہے، کسی گھر میں پریشان ہے، پریشانی کا ہمیں نہیں ملا، وہ کس وجہ سے پریشان ہے، نہ ہم معلوم کرنے کی زحمت کرتے ہیں کہ ہم پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ بس ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مجھے میری آنکھوں سے دور ہو جا، ہر وقت لیٹ، ہر وقت پیچھے، ہر وقت محنت نکما، نکھٹو، سست، یہ میری اور آپ کی زبان پہ جملے شاگردوں کے لیے، ملازموں کے لیے، غلاموں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ میں اور آپ برداشت نہیں کرتے۔ وہ مہربان رب ہے، وہ مہربان رب ہے جس کے ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بلکہ زندگی کی کئی دہائیاں بغیر جمعے کی گزر گئی، کئی سال نمازوں کے بغیر گزر گئے، کئی زندگی کے ایسے ایام ہیں صدقہ خیرات کرنے کے بغیر گزر گئے، پھر بھی وہ ہمیں مہلت دیا جاتا ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے، اس کی صفت ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو مواقع اور مدتیں، مہلتیں دیتا ہے کہ شاید یہ توبۃ نصوحہ کر لے، شاید یہ درگزری کا معاملہ کر لے، شاید یہ آسانی والا معاملہ کر لے، شاید یہ اپنے وقت کو مینج کرتے ہوئے وقت کی حفاظت کر لے، وقت کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ مالک عرض و سما فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہو، رسول رحمت کی زبان سے الفاظ نکلے، جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، ہمیں تو اس بات کا نہیں علم، ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ تنقید نہیں ہے، یہ اصلاح کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ امام صاحب دیکھیں 10 بج کے 1:10 ہوئے، ہم مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ رسول رحمت نے فرمایا قیمتی اوقات کو ضائع کیا، اس قیمتی ثواب سے محروم ہوا۔ فرشتوں نے نامہ اعمال لکھنا تھا، لکھ لیا، درج کر کے بیٹھ گئے۔ کسی کو مرغی کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو گائے کا، کسی کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے ثواب پا لیتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ان کی بات سناتا ہوں۔ رسول رحمت نے فرمایا بر وقت تشریف لانے والا تشریف لاتا ہے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں سالوں کا ثواب اور قیام، روزوں کا ثواب اور راتوں کا قیام اس کے نامہ اعمال میں سالوں سال کا درج کر دیا جاتا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ گناہوں کا کفارہ بنوانے کے لیے وقت پہ تشریف لانے والا ہے، بہانے کے لیے۔ صحابی رسول تھے جن کا نام دہدہ تھا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کسی کے ساتھ ہم سایہ ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو تکرار ہر جگہ ہو جاتی ہے، اس کا حل سوچنا چاہیے۔ تو تکرار کا نہ ہونا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر گھر میں تو تکرار ہوتی ہے، ہر جگہ پہ تو تکرار ہوتی ہے، اس کا حل سوچنا چاہیے۔ ابو دہدہ بیٹھے ہیں، کہا کھجور دے دو، تمہیں میں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں اس کو کھجور نہیں دوں گا، ایک کھجور کا درخت ہے، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وقت سے فائدہ اٹھانے والے جنہوں نے ایمان، صبر، عمل صالح، صدقہ خیرات، مفید باتوں میں وقت سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، وہ اپنے تھوڑے سے لمحات کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے رسول دوبارہ بولیے، یہ کیا اس کے لیے حکم ہے کہ میرے لیے بھی، کہ اگر میں کھجور کے بدلہ دے دوں آپ کو یہ کھجور تو مجھے آپ جنت لے دیں گے؟ ہاں ہاں، تجھے بھی جنت ملے گی۔ کہا کھجور کے مالک بات سن، میری کھجوروں کا باغ ہے، اس میں 700 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، 10 کھجوریں دیتا ہوں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں، کیا تو سودا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے نہیں برداشت اور نہ میں یہ کر سکتا، مجھے یہ سودا گھاٹے والا لگتا ہے۔ 10، 100، 200، 300، 500، 700 والا کھجوروں کا درخت، جو 700 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہا میرے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، جو اس کھجور کو خریدے گا اس کو میں بدلے میں جنت اللہ سے لے کر دوں گا۔ جاؤ، میں نے اپنے رسول سے، اپنے اللہ سے تجارت کر لی ہے، یہ 700 کھجوریں تجھے ایک کھجور کے بدلے میں دیتا ہوں، رب سے جنت لے لیتا ہوں۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچائے۔ اللہ اپنی قیمتی ایام کو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، جب یہ وقت اجل آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے نا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جاتی، اس وقت تمہیں ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں کیا جاتا۔ گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدو چاپی عمر دی مک جانی، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی۔ یہ وقت آنے والا ہے، مجھے اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے اپنے ان اوقات کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اولاد اتنی قیمتی نہیں ہے، سونا چاندی اتنا قیمتی نہیں ہے، جتنا میرا اور آپ کا زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔